بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ پارٹ نمبر 18، صفحہ نمبر 373۔ کتاب کا نام ہے قرآن معارف، تقریر نمبر 41۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حدید آیت نمبر 27۔ زمین حجت خدا سے ہرگز خالی نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے زمین کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنی حجت اور لوگوں کے رہبر اور امام سے خالی نہیں چھوڑا۔ جو کوئی بھی پیشوائی کرتا ہے وہ قوم کو سعادت سے ہمکنار کرتا ہے۔ اس نے پشت در پشت پیغمبر بھیجے۔ پہلے جناب نوح کو بھیجا، ذریت نوح کو، پھر جناب ابراہیم کو اور ان کی ذریت کو بھیجا۔ اس کے بعد فرمایا یعنی پشت سر ابراہیم و عیسیٰ بن مریم کو بھیجا۔ روایت میں ایک مرتبہ حضرت امام تقی جواد علیہ السلام گھر سے باہر جا رہے تھے کہ اچانک ان پر عجیب وحشت طاری ہو گئی۔ آپ اپنے گھر واپس تشریف لائے اور گریہ فرمانے لگے۔ پھر فرمائے میرے بابا کو خراسان میں شہید کر دیا گیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا مولا آپ کو کیسے اطلاع ملی؟ آپ نے فرمایا عالم بالا سے مجھے الہام ہوا ہے۔ یعنی دوسرے معنی میں امام یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ وہ علم ہے جو خدا نے منصب امامت کے ذریعے مجھے دیا ہے۔ عرض یہ ہے کہ تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ خدایا تو نے ہمارے لیے کوئی رہبر نہیں بھیجا، چاہے پیغمبر ہو، امام ہو یا نائب امام، جو فقہ کی تمام صفات کا حامل ہو وہ حجت خدا ہے۔ خدا پر واجب ہے کہ وہ اپنی حجت کو پہچنوائے۔ یہ حجت امت کی پیروی پر موقوف ہے۔ اگر قوم اطاعت کے لیے حاضر ہے، امام یا نائب امام پر واجب ہے کہ وہ احکام خدا بندی قوم تک پہنچائیں، ان کے امور کی باغ دوڑ سنبھال لیں۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے نائب امام کو پہچنوایا اور حجت خدا کی قوم کو معرفت کروا دی۔ اس ایران قوم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ جو کوئی بھی حجت خدا کا نائب ہے وہ خدا کا نائب ہے، اور ہمارے امام کے نام امام خمینی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی بدولت عیسائیوں میں مہربانی۔ جناب عیسیٰ کی مختصر طور پر یہ خاصیت تھی جو پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کامل تھی، اور وہ یہ تھی کہ ہر شخص ان کا تابع تھا۔ جو ان کا پیروکار تھا اس کا سبب ان کی لطافت تھی جو ان کے پیروکاروں میں اثر انداز ہوئی۔ یہ لطف و مہربانی ان کے درمیان رائج تھی۔ یہودیوں کے برعکس یہودی اپنے آپ پر بھی مہربان نہیں ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی یہودی آباد ہیں وہ بہت ہی قبیح ترین، شدید ترین اور بے مروت نامہربان قوم ہیں۔ یہاں تک کہ وہ اپنی اولاد دوست تک سے مہربانی نہیں کرتے۔ وہ مادیات، مال و دولت اور ریاست کے علاوہ کسی چیز کو دوست نہیں رکھتے۔ انسان کا دین اس وقت صحیح ہے جب وہ اپنی جان تک راہ خدا میں قربان کر دے، نہ یہ کہ شہرت کے پیچھے بھاگے۔ لعنت ہے ایسے مسلمان پر جو شہرت کا بھوکا ہو اور وہ اسلام سے دور ہو۔ حیف ہو اس شخص پر جو اپنی صدارت اور وزارت عظمیٰ کی خاطر لوگوں کے دین کو آگ لگا دے۔ روایت میں کہ جس گلے کا کوئی چرواہا نہ ہو اور اس گلے پر بھیڑیا حملہ کر دے تو کیا حالت ہوتی ہے۔ ریاست کی محبت آدمی کے دین کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ ریاست دو قسم کی ہے، ریاست شیطانی اور ریاست رحمانی۔ وہ ریاست رحمانی جس کا مقصد دین اسلام کی خدمت ہو، وہ حکومت کی باغ دوڑ سنبھالے، یہ ریاست بہت اچھی ہے اور بزرگ ترین عبادت شمار ہوتی ہے۔ عیسائیوں میں رہبانیت کی ابتدا۔ ہم نے عرض کیا کہ نبوت اور قیادت کا سلسلہ جلیلیہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء اور ان کے بعد کے قیادت کا سلسلہ اوصیہ کی شکل میں اب تک جاری ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی زمین رہبر الہی حجت خدا سے خالی نہیں ہو سکتی۔ اگر زمین پر دو آدمی بھی ہوں گے تو ان میں سے ایک امام اور دوسرا ماموم ہوگا۔ پشت در پشت پیغمبران کا سلسلہ چلتا رہا۔ جب حضرت عیسیٰ بن ابن مریم کا زمانہ گزر گیا تو حضرت عیسیٰ کے پیروکار یہودی بادشاہ کے زیر تسلط آ گئے۔ اس یہود نے یہ فیصلہ کیا کہ عیسائیوں کی نسل منقطع کر دے، جو بھی عیسائی ہو اس کو ختم کر دے۔ اس نے عیسائیوں کی مخالفت شروع کر دی۔ وہ بھی آمادہ جنگ ہوئے۔ یہود و نصارہ میں جنگ ہوئی، ان میں سے بڑی تعداد میں قتل ہوئے۔ دوسری اور تیسری جنگ میں کافی تعداد میں مزید عیسائی ہلاک ہوئے۔ بہت تھوڑے عیسائی رہ گئے، اور جو عیسائی باقی رہ گئے انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہاں رہے اور پھر جنگ ہوئی تو جو بچے کچے عیسائی ہیں وہ بھی مارے جائیں گے اور روئے زمین پر ایک بھی عیسائی نظر نہیں آئے گا۔ ہم کو چاہیے کہ کہیں
بیابان میں جا کر زندگی گزاریں اور خانقاہ بنا کر اس میں عبادت کریں، یہاں تک کہ جس پیغمبر کی حضرت عیسیٰ نے ہمیں خبر دی ہے وہ آ جائے، ہم اپنی خانقاہوں میں محصور ہو جائیں یہاں تک کہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں اور ہم کو اس ظلم سے نجات دلائیں۔ ان میں سے اکثر شام، لبنان اور عراق سے مدینہ آ گئے اور احمد کا انتظار کرنے لگے۔ ہم نے ان پر رہبانیت اختیار کرنے کو واجب قرار نہیں دیا تھا جو انہوں نے کیا ہے، یعنی انہوں نے شروع میں رضائے الہی کی خاطر اپنے دین کی بقا کے لیے گوشہ نشینی اختیار کی تاکہ عیسائیت کے آثار مٹنے نہ پائیں۔ رہبانیت اختیار کر لی، لوگوں سے کنارہ کش ہو گئے، یعنی شروع میں تو وہ رضائے الہی کی خاطر اپنے دین کی حفاظت کی خاطر خانقاہوں میں جا کر بیٹھ گئے کہ ہم نے ان پر واجب قرار نہیں دیا تھا، اس کے باوجود انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کی۔ اس طرح گوشہ نشین ہو کر عبادت میں مشغول ہونا اپنی جگہ ایک مقام رکھتا ہے، یعنی انسان اپنی شہوات، خوشیاں، شہری زندگی، یہاں تک کہ اپنی بیوی بچوں سے رابطہ منقطع کرے، اس کا بڑا مقام ہے۔ لیکن عیسائی راہب بن گئے، گوشہ نشینی اختیار کر لی، مقدس مقام حاصل کر لیا، لیکن افسوس انہوں نے خیانت کی۔ اس مقدس مقام کے ساتھ ان کی خیانت کو قرآن نے بڑے ادب سے بیان کیا ہے، لیکن دیکھیں انہوں نے کیا کیا۔ خدا فرماتا ہے کہ سب زہد و تقوی کے خلاف تھا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیوں نہیں لائے؟ کیا یہ لوگ اس نیت سے شہر کے باہر نہیں گئے تھے کہ ان کا دین محفوظ رہے یہاں تک کہ حضرت احمد تشریف لے آئیں؟ جب 60 سال کا عرصہ حضرت عیسیٰ اور رسول خدا کے درمیان کا فاصلہ گزر گیا، جو طبقہ اول، دوئم اور سوئم کے راہب تھے، جو گوشہ نشین تھے، ان کے درمیان پیغمبر مبعوث ہوئے۔ ان کو بتایا گیا کہ یہ وہی پیغمبر ہیں جن کا ذکر انجیل میں موجود ہے۔ ان میں سے اکثر عیسائیوں نے انکار کیا اور کہا نہیں، یہ وہ نہیں ہیں اور ابھی احمد نہیں آئے۔ کیوں منکر ہو گئے؟ ان کا مقام و مرتبہ جا رہا تھا۔ جو عیسائی تھے وہ ان کی طرف رجوع کرتے تھے، ہدیے اور تحفے پیش کرتے تھے، ان کا احترام اور اکرام کرتے تھے۔ یہ ہیں عیسائی راہب۔ جب ان سے کہا گیا کہ تمہارے پیغمبر جن کے تم منتظر تھے وہ آ گئے ہیں، سب مدینہ چلو، تو کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ ریاست طلبی سے ہاتھ اٹھانا بہت مشکل کام ہے۔ خلاصہ یہ کہ انہوں نے اپنا وظیفہ انجام نہیں دیا۔ ان میں سے اکثر فاسق ہو گئے۔ حب ریاست دنیا نے ان کو آتش جہنم تک پہنچا دیا تو وہ موافقات کے بجائے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے۔ مسجد زرار اور ابو عامر راہب۔ ابو عامر کی طرح جو خود ایک راہب تھا جس نے گوشہ نشینی اختیار کی تھی، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے، اس خبیث نے جب دیکھا کہ لوگ جوک در جوک حضرت احمد مصطفیٰ کی طرف مائل ہو رہے ہیں اور مسجد قباء کی طرف جا رہے ہیں، وہ مسجد جو آپ نے آنے کے بعد تعمیر کی تھی، جن میں رسول خدا نماز پڑھتے تھے، وہاں کے نزدیک قبیلے والوں نے رسول کی دیکھا دیکھی اپنے نام میں نمود کی خاطر ایک الگ مسجد بنا ڈالی اور جا کر ابو عامر کو بلا لائے۔ رسول خدا کے مقابلے میں خود نمائی دکھانے لگے کہ وہ مسجد بنائیں اور ہم نہ بنائیں، جس کے بعد رسول نے حکم دیا کہ اس مسجد کو منہدم کر دیا جائے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 108۔ مسجد اس وقت مسجد کہلاتی ہے جب وہ خدا کے لیے ہو، اگر نام و نمود کی خاطر ہو تو اس کو منہدم کر دینا چاہیے، اس کو جلا دیا جائے۔ مسجد یعنی وہ جگہ کہ جس کی بنیاد خدا کے نام پر ہو، قبیلے کے فخر و مباحت کے لیے نہ ہو۔ رسول خدا نے بھی چند اصحاب کو حکم دیا، وہ گئے، انہوں نے اس مسجد زرار کو جلا دیا، اس کا نام و نشان باقی نہ رہا کیونکہ وہ ایک مسیحی راہب کے لیے بنائی تھی۔ ابو عامر کے ہتھ کنڈے اور تنہائی میں ہلاکت۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہی ابو عامر راہب تھا جو یہ کہتا تھا کہ ہم احمد کے انتظار میں۔ اب جب پیغمبر ظاہر ہو گئے، مبعوث ہو گئے، تو یہ کہنے لگا کہ نہیں، یہ وہ نہیں ہے جس کا ہمیں انتظار تھا۔ یہاں تک کہ وہ بے شرم پیغمبر گرامی کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، اے محمد، آپ کون سا پیغام لے کر آئے ہیں؟ کون سی نئی بات آپ بیان کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں دین حنیف ابراہیم پیش کر رہا ہوں۔ اس نے جواب میں کہا کہ میں بھی آپ ہی کی طرح ہوں، دین حنیف ابراہیم کا حامل ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا، تیرے پاس اصلی دین حنیف نہیں ہے، تم لوگوں نے ملاوٹ کر دی ہے۔ وہ ناراض ہو کر چلا گیا اور اس نے رسول کے خلاف لشکر جمع کرنا شروع کر دیا۔ جب آپ کا دل ملول ہوا اور آپ نے اس کے لیے نفرین فرمائی اور فرمایا، ہم دونوں میں سے جس کا دین خدا کی طرف سے نہ ہو، خدا اسے تنہائی میں ہلاکت سے دوچار کر دے۔ خود اس نے کہا، الہی آمین۔ بالآخر اس نے رسول کے
خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ اس نے مختلف گروہوں کو جمع کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ شام پہنچ گیا، جس زمانے میں یہودیوں کا مرکز تھا۔ اس نے شامیوں کو متحرک کرنا شروع کر دیا کہ وہ لشکر کشی کریں، رسول کے خلاف جنگ کریں۔ بہرحال جب تک وہ شام میں رہا، مختلف قریے والوں کو اکساتا رہا، یہاں تک کہ وہ راستے میں ایک جنگل کے قریب ہلاک ہو گیا۔ اسے تنہائی کی اذیت ناک موت سے دوچار ہونا پڑا، اس طرح وہ جہنم رسید ہوا۔ کسی کے گناہ بخشنا ایک عظیم خیانت ہے۔ ان راہبوں نے جو دوسری خیانت کی وہ یہ کہ لوگوں کو خدا کی طرح خود ہی بخشنا شروع کر دیا۔ یہ بہت ہی حیرت انگیز بات تھی کہ وہ عبادت کے لیے شہر سے بیابان اور پہاڑوں میں آ گئے تھے کہ عبادت کریں۔ انہوں نے خدا کی ہمسری شروع کر دی۔ جو کوئی گناہ گار آپ کے پاس اپنے گناہ بخشوانے آیا، اسے چند مسکال سونا لیا اور کہا، جاؤ تمہارے گناہ بخش دیے گئے۔ تم خود خانہ خدا میں آ کر کہتے ہو، الہی العفو، خدایا مجھے معاف کر دے، اور کوئی دوسرا تمہاری طرف رجوع کرتا ہے تو کہتے ہو، جاؤ تمہیں بخش دیا گیا ہے۔ یہ گناہ بخشوانے کا رواج انہی راہبوں نے رائج کیا ہے۔ ہمارے ایک دوست نے گزشتہ دنوں بیان کیا کہ میں فرانس میں ان کے کلیسا خاص طور پر گیا کہ دیکھو کہ گناہ بخشوانے کے شعبے میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ وہ ایک چند منزلہ وسیع اور عریض چرچ کی عمارت تھی، اس میں کئی کمرے ہوتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ایک بڑے سے کمرے میں کچھ لوگ میز پر کاغذ اور قلم لیے بیٹھے ہیں۔ وہ بدقسمت گناہ گار آتا ہے، پہلے وہ اپنا نام بیان کرتا ہے، وہ اس کے بعد گناہ لکھتے رہتے ہیں اور حساب کتاب کر کے اس کے لکھے ہوئے گناہ اس کے حوالے کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں فلور پر چلے جاؤ، وہاں تمہیں ایک لیٹر مل جائے گا۔ وہ خط لے کر وہ تیسرے کمرے میں جاتا ہے اور جب وہاں سے واپس لوٹتے ہیں تو اس کے نامہ اعمال پر لکھا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر اس کے گناہوں کے حساب سے $100 فلاں بینک میں جمع کرا دے۔ پھر وہ رسید لے کر وہ اس مقام پر جاتا ہے جہاں اسے بخشش نامہ تھما دیا جاتا ہے۔ اس پر خوبصورت الفاظ میں لکھا ہوتا ہے کہ جناب پاپ صاحب نے تمہارے گناہ بخش دیے ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ پاپ صاحب آپ کو کون بخشے گا؟ آپ کون ہوتے ہیں اس قسم کی غلط بات کرنے والے؟ جنت فروشی کی دکان بند کروا دی۔ اس مرد اصفہانی کو شاباش ہے، خدا کی رحمت اس پر نازل ہو۔ چند سالوں پہلے کی بات ہے، کہتے ہیں ایک اصفہانی شخص تھا جسے ان پادریوں کے رویے پر بہت غصہ آتا تھا کہ عجیب لوگ ہیں، گناہ بھی بخشواتے ہیں اور جنت بھی فروخت کرتے ہیں۔ اس نے منصوبہ بنایا اور کسی طرح اپنے آپ کو پاپ تک پہنچا دیا اور کہنے لگا کہ میں آج اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ ساری کی ساری جہنم آپ سے خرید لوں۔ آپ کتنے میں فروخت کریں گے؟ پاپ نے کہا کہ کوئی جہنم بھی خریدتا ہے۔ اس نے کہا، جناب آپ تو جنت اور دوزخ دونوں کے مالک ہیں، میں چاہتا ہوں کہ صرف جہنم خرید لوں۔ پاپ کے صاحب نے نہیں مانے۔ اس اصفہانی نے بھی کہا کہ آپ کو اس سے کیا مطلب ہے کہ آپ کو پیسے دے رہا ہوں، آپ کتنے میں فروخت کریں گے؟ بالآخر پاپ نے منظور کر لیا اور اس نے $1,00,000 اس پاپ کو دیے اور رسید لے کر ایک سند لکھوا لی کہ جس میں لکھا ہوا تھا پاپ نے جہنم فروخت کی اس اصفہانی شخص کو $1,00,000 کے عوض جو وصول پا چکے ہیں۔ اس نے پاپ کے دستخط کرائے اور دیواروں پر اعلان چسپاں کرا دیے جس میں لکھا تھا کہ اے عیسائیو، آج کے بعد یہ جہنم میری ملکیت ہے، میں تم میں سے کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ تم میں سے کوئی گناہ گار جہنم میں قدم رکھے۔ بالآخر پاپ صاحب کی دکان آہستہ آہستہ بند ہو گئی۔ پھر اس کی سمجھ میں آیا کہ اس اصفہانی نے کیسا مجھے دھوکہ دیا ہے۔ اس نے کئی دفعہ لوگوں کو بھیجا کہ اس کے پاس آ کر اس سند کو منسوخ کر دے۔ وہ اس پاپ کے پاس نہیں گیا تاکہ روز قیامت اس پادری کا منہ کالا ہو۔ کلیسا کی خرابی کی وجہ سے کمیونزم زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ ان راہبوں نے گوشہ نشینوں نے حق روحانیت کا پاس نہیں رکھا، مادہ پرست بن گئے، مال کی جمع آوری میں مشغول ہو گئے۔ میں نے چند سال پہلے ایک رسالے میں پڑھا تھا کہ وہاں کے پاپ کے پاس جو ٹیلی فون ہے وہ بھی سونے کا بنا ہوا ہے، اور شہوت رانی کے حوالے سے تو بار بار سنا گیا ہے کہ جو لڑکیاں دنیا کو چھوڑ کر راہبہ بننا چاہتی ہیں وہ جن عابدوں کے ماتحت زندگی گزارتی ہیں وہ ان سے حاملہ ہو جاتی ہیں۔ ان کے وہاں اس قسم کی کثافت بہت زیادہ ہے۔ باخبر ذرائع لکھتے ہیں کہ چند سال سے جو کمیونزم نے ترقی کی ہے وہ ان کلیساؤں کے مرہون منت ہے۔ عیسائیت کے کلیساؤں میں جو کثافت کاری پائی جاتی ہے۔ ماسکو کا ایک کمیونسٹ لکھتا ہے، یہی دین تسکین بخش اور قوموں کی نجات کا ضامن ہے۔ آیا کوئی ہے جو اس مردود سے یہ کہے کہ یہ حضرت مسیح کا دین ہے؟ ذرا ہمارے اسلام کو تو آ کر دیکھو، تب تمہیں پتہ چلے کہ دین کسے کہتے ہیں۔ ہمارے زمانے کا روح اللہ خمینی ہے۔
تم نے تو صرف کلیساؤں کو دیکھا ہے، ذرا مسلمانوں کی مساجد میں آ کر دیکھو تو تم مکمل روحانیت آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی میں پاؤ گے۔ جب آیت اللہ کچھ عرصے کے لیے پیرس میں تشریف فرما تھے تو عیسائی یہ دیکھنے کے لیے آئے کہ وہ حضرت کون ہیں جن کے 3.5 کروڑ افراد پیروکار ہیں، نہ وہ امریکہ پر توکل کیے ہیں اور نہ روس پر تکیہ کیے ہیں۔ جب وہ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا ہے جس کے سر پر چند میٹر کا امامہ اور دوش پر عبا ہے، نہ کوئی محل ہے نہ نوکر چاکر ہے، تو ان کو بڑی حیرت ہوئی۔ ایک مجلہ میں نے پڑھا تھا کہ ایک شخص، اس کا نام مجھے یاد نہیں، جب امریکہ سے فرانس گیا اور اپنے وطن واپس پلٹا تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ وہ شخص جس کا نام خمینی ہے، ان کو تم نے کیسا پایا؟ تو اس نے جواب دیا، وہ حضرت مسیح جن کو تم لوگ پوچھتے ہو۔ جب میں فرانس میں ان کی زیارت سے مشرف ہوا تو ایسا لگا کہ روح اللہ میرے سامنے موجود ہیں۔ السلام علی عیسیٰ روح اللہ۔ پروردگار فرماتا ہے ان میں سے بہت سے لوگ دشمن اسلام اور فاسق ہو گئے۔ علی علیہ السلام نے ایک بھاری پتھر کو اٹھایا اور چشمہ آب جاری ہو گیا۔ جنگ صفین میں امیر المومنین علیہ السلام اپنے لشکر کے ہمراہ جا رہے تھے۔ مالک اشتر آپ کے ہمراہ تھے۔ وہ لشکر سے نکل کر آئے اور عرض کی، مولا یہ وادی بہت خشک ہے، یہاں پانی دستیاب نہیں ہے۔ مولا نے کہا تلاش کرو۔ مالک اپنے ساتھیوں کے ساتھ پانی کی تلاش میں چاروں سمت گئے، آ کر کہا، مولا ایک قطرہ آب یہاں موجود نہیں ہے اور لشکر مزید پیاسا نہیں رہ سکتا۔ مولا علی ان کے ہمراہ کچھ دور تک گئے اور آپ نے ایک مقام پر پہنچ کر اشارہ کیا کہ اس جگہ کو کھودو۔ چنانچہ بیلچے سے اس جگہ کو کھودا یا مٹی ہٹائی تو ایک بڑا سیاہ پتھر برآمد ہوا۔ ایک روایت کے مطابق 100 افراد نے کوشش کی کسی طرح اس پتھر کو اپنی جگہ سے سرکا دیں، لیکن ناکام رہے۔ دوبارہ مولا کے پاس آ کر اپنی ناکامی کا اظہار کیا۔ حضرت خود تشریف لے گئے اور اپنے دست ولایت سے اس پتھر کو سرکایا، جہاں سے ایک چشمہ آب جاری ہو گیا۔ آپ نے فرمایا جتنا چاہے پانی بھر لو۔ اصحاب نے اپنی مشقوں کو پور کر لیا۔ اس کے بعد مولا نے اس پتھر کو اپنے مقام پر دوبارہ رکھ دیا اور فرمایا چلو لشکر کو روانہ کرو۔ لشکر روانہ ہوا۔ تھوڑی دور جا کر حضرت نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو اس مقام کو جانتا ہے جہاں سے میں نے پانی بھرا تھا؟ سب نے کہا ہم جانتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا چلو مجھے وہ جگہ دکھاؤ۔ امیر المومنین لشکر کے ساتھ واپس گئے۔ اصحاب نے بہت تلاش کیا لیکن وہ دوبارہ اس مقام کو نہ پا سکے۔ راہب علی کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا۔ اسی دوران ایک راہب جس نے اسی صحرا میں اپنی خانقاہ بنائی ہوئی تھی، وہ دوڑتا ہوا حضرت کے لوٹنے سے پہلے وہاں پہنچ گیا۔ حضرت علی اور اصحاب کا اس پانی کے مقام پر لوٹنا تو قدرت کی طرف سے ایک بہانہ تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ راہب کو حضرت کے ہاتھوں مشرف اسلام ہونا تھا۔ بالآخر اس راہب نے بڑی مشکل اپنے آپ کو حضرت تک پہنچایا۔ جب پہنچ گیا تو اس نے سوال کیا تم میں سے کون شخص ہے جس نے اس پتھر کو اپنے مقام سے ہٹایا اور پانی جاری کیا؟ اصحاب نے بتایا کہ ہمارے آقا علی علیہ السلام ہیں۔ اس نے پوچھا یہ آقا کون ہے؟ بتایا گیا کہ پیغمبر آخر الزماں کے وصی ہیں۔ وہ حضرت کے قدموں میں گر پڑا اور کہا مولا اس صحرا میں جو خانقاہ ہے یہ میری نہیں ہے، بلکہ مجھ سے پہلے جو راہب گزرے ہیں یہ ان کی ہے، بلکہ بہت قدیمی ہے۔ میں برسوں سے یہاں عبادت میں مشغول مجھے خبر دی گئی تھی کہ اس صحرا کے ایک حصے میں کہیں پانی ہے، لیکن اس کو کوئی جاری نہیں کر سکتا سوائے وصی پیغمبر آخر الزماں کے۔ اس مقام پر کئی 100 سال گزر گئے مجھ سے پہلے کہ راہب اپنی مراد اور آرزو تک نہ پہنچ سکے۔ میں بھی کئی سال سے اس ہستی کا منتظر تھا کہ وہ آقا آئیں اور میں اس کے ہاتھ سے وہ پانی کا چشمش جاری ہوتے ہوئے دیکھوں۔ اب الحمدللہ میں اپنی مراد کو پہنچ چکا ہوں۔ چنانچہ اس نے حضرت کے دست مبارک پر بیعت کی، مشرف اسلام ہوا۔ پھر عرض کی مولا اگر ممکن ہو تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں۔ حضرت نے فرمایا ہم جنگ کرنے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا آقا میں بھی اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں، یہ جان میں اپنے دوست کے قدموں میں نچھاور کرنا چاہتا ہوں۔ بہرحال وہ حضرت کے ہمراہ آیا اور اپنی رکاب میں جنگ صفین میں حصہ لے کر شہادت کے مرتبے پر فائز ہوا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اسے غسل و کفن دیا اور دفن کیا۔ ایک راہب وہ تھا جو شام کے راستے میں بیٹھا عبادت میں مشغول تھا جب زہرا کے لال کے سر کو نیزے سے پر بلند کر کے شام لایا جا رہا تھا۔ اس راہب نے جب دور سے نوک نیزہ پر سر حسین بلند دیکھا کہ جس میں سے ایک نور ساطع ہو رہا ہے، اور یہ نور کوئی عام نور نہیں ہے بلکہ نور الہی کا مظہر ہے، وہ سرام سمگی کے عالم میں اپنی خانقاہ سے باہر نکلا اور قافلے والوں سے پوچھا کہ تمہارے لشکر کا سردار کون ہے؟ شمر یا خولی تھا۔
اس نے ان سے پوچھا تم لوگوں کا رات کو یہاں قیام ہوگا؟ ممکن ہے کہ یہ سر آج رات میرے گھر میں مہمان کے طور پر رکھ دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ سر مبارک بہت عزیز ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کے عوض انعام و اکرام حاصل کریں۔ اس راہب نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ بریدہ سر واپس کر دوں گا، میرے پاس میری زندگی بھر کی جمع پونجی 12,000 درہم ہے، وہ لے لو اور ایک رات کے لیے سر حسین کو میرا مہمان بنا دو۔ بہرحال اس نے 12,000 درہم ان کو دیے اور وہ سر مقدس کو اپنے گھر لے آیا، اور رات بھر اس راہب نے اپنے خدا اور اس سر کے ساتھ راز و نیاز کیا۔ وہ روتا جا رہا تھا اور کہتا جا رہا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ عظیم ہستی ہیں، اے میرے آقا آپ مظلوم ہیں۔ رات بھر وہ گریہ و فریاد کرتا رہا۔ تقریر نمبر 42 بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ حدید آیت نمبر 29۔ جب آپ کا ایمان پختہ ہے تو تقوی اختیار کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اے ایمان کو قبول کرنے والو جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا خدا موجود ہے۔ ان مادہ پرست منکرین کے برخلاف جو کہتے ہیں کہ خدا کا کوئی وجود نہیں، وہ انسان کو ایک خودرو پودے کی طرح سمجھتا ہے، اس عالم ہستی کو بغیر کسی سانے کے خیال کرتے ہیں، اس کائنات کو ایک اتفاق سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کارخانہ قدرت بغیر کسی چلانے والے کے خود بخود حرکت کر رہا ہے، بغیر کسی صاحب علم مطلق کے جو اس کارخانے کو چلا رہا ہے، حالانکہ اس کے وجود کے دلائل موجود ہیں۔ کسی کے قدموں کے نشان اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے، یا دوسری مثال اس بوڑھی عورت کی ہے جو چرخہ کاٹ رہی تھی۔ روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام سے گزر رہے تھے، آپ نے ٹھہر کر اس بوڑھی عورت سے پوچھا کہ تمہارے پاس صانع عالم کے وجود کی کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ سنا تو چرخہ کاٹتے کاٹتے روک دیا اور کہنے لگی یا رسول اللہ، جب یہ معمولی چرخہ میرے چلائے بغیر نہیں چل سکتا تو یہ کارخانہ عالم وجود، یہ اتنا عظیم شمسی نظام بغیر کسی طاقت و ہستی کے کیسے چل سکتا ہے، اور وہ بھی کتنے نظم و ترتیب کے ساتھ واقع نہ۔ اگر کوئی اس کے باوجود خدا کا انکار کرتا ہے وہ حیوان سے بھی پستر ہے جو کچھ سمجھنا ہی نہیں چاہتا، حالانکہ اس کا وجدان خدا کے وجود کی دلیل ہے۔ میں کئی بار اس کی مثال دے چکا ہوں۔ مثلاً اگر آپ محنت کر کے ایک کوزہ بنائیں اور کوئی آ کر کہے کہ کیا خوبصورت کوزہ ہے جو خود بخود بن گیا ہے، سیلاب آیا مٹی خود بخود مخلوط ہو گئی، اس کے بعد سورج کی تپش سے وہ پختہ ہوا اور خود بخود پلیٹ یا کوزہ بن گیا ہے، آپ اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے پیٹیں گے یا نہیں اور اس سے کہیں گے کہ اے بے مروت آدمی، کوزے کو دیکھ رہا ہے، کوزہ بنانے والے کا انکار کر رہا ہے، گھڑی کو دیکھ رہا ہے، گھڑی ساز کا انکار کر رہا ہے، آدمی کو دیکھ رہا ہے، آدم کے خالق کا انکار کر رہا ہے۔ میں نے کافی حد تک اپنا مطلب واضح کر دیا ہے۔ گناہ کرتے وقت حق تعالیٰ کو حاضر و ناظر جاننا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے کوشش کرنے والو، اپنی ذات میں فکر اور تدبر کرنے والو جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی خدا ہے، ان کا کوئی خالق ہے۔ تمہارا خدا اپنے پر ایمان لانا بہت اچھا ہے لیکن یہ کافی نہیں ہے، بلکہ تم کو اس سے اور آگے جانا ہے۔ مزید کوشش کرو، آگے بڑھو اور تقوی اختیار کرو۔ قرآن میں بار بار آیا ہے کہ صرف تمہارا یہ کہنا ہے کہ خدا ہے، اس پر ایمان لانا کافی نہیں ہے، تم کو جہنم سے نجات نہیں دے گا۔ تمہیں سعادت اس وقت مل سکتی ہے کہ جب تم خدا کو حاضر اور ناظر جان کر کوئی گناہ نہ کرو۔ تقوی باللہ، تمام مشکلات میں خدا کو اپنا حامی و ناصر سمجھو۔ تمہارا حلال مشکلات خدا ہے، نہ کہ تم خود ہو یا کوئی اور خدا ہے جو چاہتا ہے کہ وہ، اور خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ مجھے افسوس ہے اس شخص پر جو ایک بچے کے سامنے تو کوئی گناہ کرتے ہوئے کتراتا ہے، بچے کے سامنے کوئی گناہ نہیں کرتا کہ وہ دیکھ رہا ہے، اسے شرم آتی ہے، لیکن خدا کو حاضر ناظر جانتے ہوئے پھر بھی گناہ کرتا ہے اور شرمندہ بھی نہیں ہوتا۔ تمام طبقات میں تقوی پیدا ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنو، جو لوگ ایمان لائیں ان کو چاہیے کہ تقوی الہی اختیار کریں، خود سری و خود خواہی نہ کریں، بندگی کے خلاف کوئی کام نہ کریں، اپنے آپ کو خدا کے مقابل قرار نہ دیں، اپنے آپ کو بلند و برتر نہ سمجھیں۔ سورہ قصص آیت نمبر 28۔ آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے جو زمین پر بے جا بلندی نہیں چاہتے اور نہ ہی فساد کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہرگز تکبر نہ کرو، اتقوا اللہ، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا خلاف تقوی ہے۔ تمام لوگوں کو یہی کہنا چاہیے، انا عبدک الذلیل الضعیف،
اپنے آپ کو عظمت خدا کے آگے بندے حقیر سمجھے، سب لوگ اس کے سامنے پست اور حقیر ہیں، سب اس کے غلام ہیں، بزرگ و برتر صرف خدا کی ذات ہے۔ تقوی اللہ یعنی ہر حال میں اپنے آپ کو خدا کا بندہ سمجھے، ہرگز غرور و تکبر نہ کرے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بستر مرگ پر پڑے ہوئے تھے۔ بحار الانوار کی جلد ششم میں درج ہے کہ آپ کا حجرہ انصار سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت شدید بخار میں مبتلا تھے۔ آپ نے سب کو خیر آباد کا اور چند پر تاثیر کلمات بیان فرمائے۔ ان میں سے ایک میں آج بیان کر دیتا ہوں۔ اسکم بتقوی اللہ، اے مسلمانوں، 23 سال پیغمبر نے زحمت اٹھائی اور دین کو یہاں تک پہنچایا۔ خبردار میرے بعد تقوی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ مسلمانوں، یہ تقوی کا وقت ہے، تقوی اختیار کرو۔ جیسی پیغمبر کی آنکھ بند ہوئی، ایک مرتبہ غرور و تکبر نے اپنا سر اٹھایا۔ شیطان نے انصار و مہاجر کو جاہ طلبی کی طرف مائل کر دیا۔ انہوں نے تقوی کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا۔ نتیجہ یہ ہو کہ سب مہاجر و انصار سقیفے میں جمع ہو گئے اور ان کے درمیان خلافت کی کشمکش شروع ہو گئی۔ انصار یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اہل مدینہ میں سے ہیں، ہم انصار رسول اللہ ہیں، اگر ہم نہ ہوتے تو اسلام نہ ہوتا۔ خلیفہ انصار میں سے ہونا چاہیے۔ مہاجرین نے کہا ہم تم سے پہلے کے مسلمان ہیں، ہم نے اسلام میں تم سے سبقت کی ہے، لہٰذا خلیفہ ہم مہاجرین میں سے ہونا چاہیے۔ یہ اقتدار کی جنگ یہاں تک پہنچی کہ انصار و مہاجرین باہم دست و گریباں ہو گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اوس و خزرج تیسرے فریق کی حیثیت سے میدان خلافت میں آ گئے اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ خلیفہ ہم میں سے ہونا چاہیے۔ یہ تینوں گروہ شروع سے ہی اقتدار کی ہوس میں مبتلا ہو گئے۔ انصار یہ چاہتے تھے کہ مہاجرین پر بالادستی حاصل کر رہے ہیں۔ آخر یہ کس چیز میں پیش رفت کر رہے تھے، دنیا کے لیے یا آخرت کے لیے؟ مسلمانوں کو طالب دنیا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنی آخرت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ مسلمان دنیا کے لیے نہیں آیا، اس کو آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ مسلمان کو صرف خدا کے لیے کام کرنا چاہیے، چاہے اس کا نام بلند ہو یا نہ ہو۔ اسلام بلند ہونا چاہیے۔ جاہ طلبی اور بلندی تقوی کی ضد ہے۔ خدا کرے کہ تقوی الہی تمام طبقات کے درمیان عام ہو جائے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے خدا سے لو لگائیں اور خدا کی یاد اپنے دل سے ہرگز نہ نکالیں۔ ان عارضی چیزوں سے اپنا دل نہ لگائیں۔ آئیے تقوی الہی اختیار کریں اور اسلام کے لیے ننگ و عار نہ بنیں۔ خاص طور پر میں خواتین سے کہتا ہوں کہ آج آپ کی پاک دامنی اور عفت کی بہت اہمیت ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی حیا و عفت کی خود حفاظت کریں، بجائے اس کے کہ کوئی آپ پر انگلی اٹھائے۔ آپ سب مل کر اس کی حوصلہ شکنی کریں اور ہم سب کو چاہیے کہ تقوی الہی کی طرف قدم بڑھائیں۔ روایت میں ہے کہ جب خدا کسی کو خیر دینا چاہتا ہے تو اس کے وجود میں ایک واعظ پیدا کر دیتا ہے۔ خدا نے جب چاہا کہ ایران کی عظیم قوم کو معنویت کی طرف مائل کرے تو اس نے اس کے اندر انقلاب کا جذبہ پیدا کر دیا، اور مجھے امید ہے کہ ہر فرد کے اندر ایک ناصح جاگزی ہوگا۔ اے خاتون، اگر آپ کا سر و سینہ کھلا ہوا ہے تو جان لیں کہ شیطان آپ کے ساتھ ہے اور اس سے بڑا خطرہ انسان کے لیے کوئی نہیں۔ غرض یہ کہ اتقوا اللہ یعنی تقوی الہی اختیار کرو۔ حضرت زہرا خواتین کے لیے مشعل راہ ہیں۔ وہ خواتین جو اپنے آپ کو فاطمۃ الزہرا کی پیروکار کہتی ہیں وہ سنیں۔ ایک مرتبہ جب حضرت زہرا خطبے کے لیے مسجد تشریف لے گئیں تو آپ سر سے لے کر پاؤں تک چادر میں ڈھکی ہوئی تھیں اور آپ کی چادر زمین پر خط کھینچ رہی تھی۔ ایک مرتبہ آپ مسجد میں داخل ہوئیں، فوراً آپ کے سامنے ایک پردہ کھینچ دیا گیا، جس کے بعد اس جلیل القدر ملکہ اسلام نے پردے کے پیچھے سے ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا اور لوگوں کو واعظ و نصیحت فرمائی، جبکہ آپ کا سن مبارک اس وقت 18 سال کا تھا۔ اس عمر میں آپ خواتین کے لیے نمونہ عالم قرار پائیں۔ میں یہاں اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ خواتین سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا غور فرمائیں، آپ کی حیا و عفت کا یہ عالم تھا کہ حضرت زہرا کی خواستگاری کے لیے بڑے بڑے ثروت مند لوگ آئے اور پیغمبر سے رشتہ مانگا کہ شاید یہ گوہر گراں بہائے اسلام ہمارے نصیب میں ہو۔ یہاں تک کہ عبد الرحمن بن عوف جو کہ اس زمانے کا قارون تھے، رسول خدا کی خدمت میں آئے اور عرض کی کہ اگر آپ اپنی دختر نیک اختر مجھے دے دیں تو میں ان کے حجرے سے لے کر آپ کے گھر تک فرش حریر ریشم بچھا دوں گا تاکہ وہ اپنے گھر سے رخصت ہو کر اس ریشم کے قالین پر چل کے میرے گھر تشریف لائیں۔
میں ان کے لیے دنیا کی ہر آرام و آسائش فراہم کروں گا اور مہر کی رقم ان کے تصور سے زیادہ قرار دوں گا۔ اسی طرح دیگر دولت مند افراد نے بھی اسی قسم کے دعوے کیے، لیکن آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی کا اختیار میرے خدا کے ہاتھ میں، خدا جسے چاہے گا اسے میرا داماد قرار دے گا۔ حضرت علی علیہ السلام کے پاس کیا تھا؟ یہ خواتین کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ وہ خواتین ذرا غور کریں کہ جب ان کے پاس کوئی رشتہ آتا ہے تو وہ کہتی ہیں کہ ہمیں ڈاکٹر یا انجینئر چاہیے۔ آج سے یہ طے کر لیں کہ اگر کوئی رشتہ آئے تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ تقویٰ ہے یا نہیں۔ کوشش کریں کہ آپ اپنی لڑکی کسی شراب خور کو نہ دیں۔ اگر آپ نے اپنی کسی لڑکی کو کسی شراب خور کے حوالے کر دیا تو گویا آپ نے اپنی لڑکی کو کسی طوائف کے حوالے کر دیا۔ خدا نہ کرے کہ کسی کا داماد شرابی ہو، جواری ہو یا تارک الصلاۃ ہو۔ اپنی شادیوں میں سادگی کو اپنائیں۔ جب خداوند کریم کی طرف سے رسول خدا کو حکم ہوا کہ اپنی بیٹی کا عقد علی کے ساتھ کر دو، حضرت علی علیہ السلام بھی شرمندہ تھے کہ مادی لحاظ سے ان کے گھر میں کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو وہ شادی میں خرچ کرتے۔ بالآخر رسول خدا نے خود ہی عقد کی تقریب منعقد کی اور علی کو پاس بلایا اور پوچھا، اے علی، تمہارے پاس میری بیٹی سے شادی کے لیے کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا، یا رسول اللہ، میرے پاس ایک زرہ ہے جو میں جنگ میں پہنتا ہوں، ایک تلوار ہے جس سے میں جہاد کرتا ہوں، اور ایک اونٹ ہے جس پر میں پانی لاتا ہوں۔ رسول خدا نے فرمایا، یا علی، تلوار تو ایک مجاہد کے لیے ضروری ہے اور اونٹ بھی تمہاری معیشت کے لیے لازم ہے۔ زرہ کی فی الحال ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے، جاؤ جا کر زرہ بیچ دو اور اپنی شادی کے لیے اخراجات مہیا کرو۔ مجھے یاد ہے کہ زرہ کتنے کی بیچی، غالباً 300 درہم کی فروخت کی، اور اسے حضرت علی علیہ السلام نے اپنی طرف سے حضرت زہرا کا جہیز مہیا کیا۔ آپ نے فرمایا، کون ہے جو بازار جا کر فاطمہ کے جہیز کا سامان خرید کر لائے؟ جناب سلمان، ابو ذر اور چند دیگر اصحاب گئے اور جہیز کا ضروری سامان خرید کر لے آئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ بہار کی 10ویں جلد میں روایت ہے، حجلہ عروسی کا بستر بھی چمڑے کا تھا جو زمین پر بچھا ہوا تھا، جس کے نیچے کمرے میں سرخ نرم چادر بچھائی گئی تھی۔ غرض یہ کہ ذرا غور فرمائیں، رسول خدا نے اپنی بیٹی کس کو اور کہاں دی؟ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی شادیوں میں فضول خرچی نہ کریں، مال و دولت کے پیچھے نہ بھاگیں، اپنی آنکھوں کو دنیا پر مرکوز نہ کریں۔ آپ کو چاہیے کہ تقوی کو اپنا شعار بنائیں، نام و نمود کی طرف نہ جائیں۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ لڑکیوں سے خدا کی خاطر شادی کریں، نہ کہ مال و دولت کی خاطر۔ اپنے دین کی حفاظت کے لیے شادی کریں، اپنی عزت کو محفوظ کرنے کے لیے شادی کریں، اور لڑکیوں کی بھی یہی نیت ہونی چاہیے۔ آپ کو حقیقی زندگی کا مقصد خوشنودی ہے، خوشنودی خدا ہونا چاہیے۔ جب آپ خدا کے لیے ہر کام کریں گے تو آپ کی زندگی کی لذت کا احساس ہوگا۔ یہ زندگی جو اس وقت انسان گزار رہا ہے یہ موت ہے، یعنی وہ چلتی پھرتی لاش ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام کا غلاموں کے ساتھ کھانا تناول فرمانا۔ امام رضا علیہ السلام کے حالات میں درج ہے، اپنے زمانے ولی عہدی میں جب حکومت کے وزراء بڑے ادب اور احترام کے ساتھ امام کی خدمت میں حاضر رہتے، اس زمانے کی روایت ہے کہ جب کھانے کے وقت دسترخوان بچھایا جاتا تو آپ حکم فرماتے کہ جو کوئی بھی اس وقت گھر میں موجود ہے، نوکر غلام وغیرہ جو بھی ہیں، وہ آ کر دسترخوان پر کھانا کھائیں۔ حضرت اپنے غلاموں اور وزراء میں کوئی فرق نہیں رکھتے تھے۔ کیا آپ نے وہ روایت نہیں سنی کہ ایک مرتبہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام اپنے غلام قمبر کے ساتھ بازار گئے، ایک قمیض اپنے لیے خریدی، ایک قمبر کے لیے۔ ایک قمیض دوسری قمیض سے ذرا مہنگی تھی، وہ قمیض جو اچھی اور مہنگی تھی آپ نے قمبر کو دے دی۔ قمبر نے عرض کی، مولا، میں آپ کا خادم غلام ہوں، آپ میرے آقا و مولا اور خلیفۃ المسلمین ہیں، یہ قمیض جو بہتر ہے آپ کے لیے زیادہ زیبا اور سزاوار ہے کہ آپ اسے زیب تن کریں۔ امام نے جواب دیا کہ اے قمبر، مجھے خدا سے شرم آتی ہے کہ میں اپنے آپ کو تم پر ترجیح دوں۔ مانوی منصب سے عز و انکساری پیدا ہوتی ہے۔ اس کارخانے خلقت میں حضرت علی علیہ السلام بھی مخلوق ہیں، آپ نے کیوں قمبر کو اپنے پر مقدم کیا؟ بظاہر خلقت کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے، لیکن خدا نے جو علی کو فضیلت عطا کی ہے، جو منصب مرحمت فرمایا، اس میں تکبر کی گنجائش نہیں۔ ان کا منصب کبر کا سبب ہرگز نہیں بن سکتا۔ اگر اس منصب میں تکبر پیدا ہو جائے تو وہ مقام و منصب ہی نہیں ہے۔ جان لیں کہ جہاں الہی منصب ہوگا وہاں غرور و تکبر کا نام و نشان نہیں ہوگا، بلکہ خدائی منصب تواضع اور انکساری کو اور بڑھاتا ہے۔
آیت شریفہ اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء کی تفسیر کے ذیل میں وارد ہے، جب رسول خدا نے یہ آیت پڑھی تو علی کی طرف اشارہ کیا، وہ مضطر جو خدا کو پکارے خدا اس کی دعا مستجاب کرتا ہے اور اس کے بعد اپنا خلیفہ قرار دیتا ہے، یعنی علی تا مہدی کے جن کے القاب میں سے ایک لقب مضطر ہے۔ اما این المضطر الذی یجاب اذا دعا، رسول خدا نے حضرت علی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یا علی اس آیت کی مصداق تم ہو، وہ مضطر جس کی دعا خدا قبول کرتا ہے اور جس کو خلیفہ اور امام قرار دیتا ہے وہ تم ہو۔ جب حضرت علی نے سنا تو وہ اتنی بڑی سعادت اور ذمہ داری پر فخر محسوس کرنے لگے، اور اس کے بعد آپ کی عزت و انکساری میں اور اضافہ ہو گیا۔ اگر کوئی نفس پرست شخص ہوتا اور اس کو یہ کہا جاتا کہ تم کو خلافت جیسا عظیم منصب عطا ہو رہا ہے، وہ خوشی سے پھولے نہ سماتا، بہت خوش ہوتا، لیکن جو زمانے کا عاقل اور دانا شخص تھا وہ یہ جانتا تھا کہ یہ خلافت و امامت خدائی منصب ہے، لہٰذا وہ شرمسار تواضع کے مارے جھکا جا رہا تھا۔ مجھے یہ امید نہ تھی کہ خدا مجھے اتنا عظیم منصب عطا کر دے گا، اور اس کے بعد اسے یہ خوف ہے جو خدمت کا عہدہ مجھے عطا کیا گیا اس سے میں کما حقوق عہدہ برا ہو سکوں گا۔ عوام کی نمائندگی سرداری نہیں، خدمت گزاری ہے۔ کچھ افراد نے ان چند دنوں کے دوران مجھے ٹیلی فون کیے کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پہلے تو میں سمجھا نہیں کہ کس بات کی مبارکباد دے رہے ہیں، میں سمجھا شاید کوئی نئی بات ہوئی۔ میں نے پوچھا کس بات کی مبارکباد؟ کہنے لگا کہ آپ مجلس خبرگان میں منتخب جو ہو گئے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ میرے اوپر اتنی سنگین ذمہ داری آ گئی اور یہ لوگ مجھے مبارکباد دے رہے ہیں۔ کیا ہمیں مقام و منصب کے پیچھے بھاگنے والا سمجھ لیا ہے؟ کیا ہم شہرت کے بھوکے ہیں؟ میرے سر پر خاک اگر میں کبھی منصب کا طلبگار بنوں، ہے وہ مجھ پر کہ اگر میں نام و نمود کے لیے عہدہ حاصل کروں۔ مجلس خبرگان یعنی چند افراد خدا کی خاطر میدان میں آئیں، زحمت اٹھائیں، قوانین اسلام کو مرتب کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ کتنی زحمت و مشقت اور ذمہ داری کا کام ہے۔ غرض یہ کہ انسان اپنے ہوش و حواس میں رہے اور تقوی الہی کو فراموش نہ کرے، کبھی صدارت کی خواہش نہ کرے، اونچا اڑنا خلاف تقوی ہے۔ اگر بندہ خدا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا۔ آپ نے بار بار یہ واقعہ سنا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مجالس المومنین کی روایت کے مطابق بغداد کی ایک گلی سے گزر رہے تھے۔ ایک مکان جو ظاہری طور پر کسی دولت مند شخص کا معلوم ہو رہا تھا، اس کے گھر کے اندر سے رقص و موسیقی کی آواز آ رہی تھی۔ اس دوران اس کی کنیز نے گھر کا دروازہ کھولا تاکہ کوڑا باہر پھینک سکے۔ آپ نے پوچھا یہ مکان کس کا ہے؟ اس نے عرض کیا آقا یہ بشر کا مکان ہے، یہ بشر کا گھر ہے۔ امام نے کہا کہ وہ غلام ہے یا آزاد ہے؟ کنیز نے کہا آزاد ہے۔ امام نے فرمایا ہاں معلوم ایسے ہی ہو رہا ہے کہ یہ شخص کسی کا غلام نہیں بلکہ بالکل آزاد ہے۔ اگر یہ بندہ خدا ہوتا تو اس کی حالت کچھ اور ہوتی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ بندگی کے حامل ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بندہ خدا دیکھنا ہے کہ بندگی کیسی ہوتی ہے تو سید الکونین کی ذات کو ملاحظہ فرما لیں کہ عبد حقیقی الہی محمد مصطفیٰ جیسا ہوتا ہے۔ روایت میں کہ مدینہ کی خاتون ایک مقام سے گزر رہی تھی کہ انہوں نے راستے میں دیکھا کہ رسول خدا زمین پر تشریف فرمائے، جس طرح غلام عاجزی سے بیٹھتے ہیں۔ ان خاتون نے سلام کیا اور پوچھا یا رسول اللہ، آپ تو غلاموں کی طرح زمین پر بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا من عبد منی، مجھ سے زیادہ بندہ الہی اور کون ہو سکتا ہے؟ کیا آپ نے کوئی ایسا بندہ حقیقی اپنے رب العالمین کا دیکھا ہے؟ اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ لہٰذا آپ نے فرمایا کہ میں اپنی آخری عمر تک اس خاک نشینی کو ترک نہیں کروں گا، کیونکہ خود خاک پر بیٹھنا عبدوت کی علامت ہے، زندگی کی علامت ہے۔ جان لو کہ تم اس مٹی سے پیدا کیے گئے ہو اور اسی مٹی اور اسی زمین سے تم نے خوراک حاصل کی اور ہمارے والدین نے خوراک کھائی، وہ ہمارے باپ کے صلب میں ہمارا نطفہ بنی اور کچھ عرصے بعد اسی خاک میں واپس چلے جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے، پھر دوبارہ اسی خاک سے اٹھائے جاؤ گے، قیامت کے لیے بلند کیے جاؤ گے۔ یہ ہے انسان کا اول اور آخر۔ آدمی کو بھولنا نہیں چاہیے تاکہ اس کے اندر حقیقی عبدوت پیدا ہو جائے، اس خاکساری سے اس کا تقوی درست ہو جائے۔